ہم اب پروگرام کے اپنے سمجھ لیں کہ اختتامی لمحات پہ ہیں. ہم چاہیں گے کہ چلیں منیمم کچھ مطالبات ہوتے ہیں کہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے چلیں بجٹ میں اتنے زیادہ توقعات نہیں ہیں لیکن کچھ گورنمنٹ سٹیپس کچھ اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے جو آپ کے کلاس کے لوگ ہیں یا آپ کی جس تنظیم کے لوگ ہیں یا چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں ان کو کم از کم اتنا ہو کہ وہ زندہ رہ سکیں جو بنیادی بات آپ کر رہے ہیں. اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ ہے نا اسپیشلی ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں چارے صوبے جو ہیں وہ اس وقت پیرامیڈیکل کا ایک سروس اسٹرکچر دے چکے ہیں جبکہ پنجاب نے وہ بھی روکا ہوا ہے اور اس میں صرف اور صرف 44,436 لوگ شامل ہیں اور 72,000 وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے 1 اسکیل سے 4 تک ہے. یہ 1.25 لاکھ تقریباً لوگ ہیں. ان کا سروس اسٹرکچر چارے صوبے اپنا سروس اسٹرکچر مکمل کر چکے ہیں لیکن پنجاب نے تو وہ بھی ایک ظلم جو ہے دوسرے صوبوں سے بڑھ کر کیا ہوا ہے. نہیں تو شہباز شریف صاحب تو بڑے کہتے ہیں کہ میں کم از کم لوگوں کو اپ لفٹ کر رہا ہوں اور جالب کی وہ تو حبیب جالب سے نیچے رکتا ہی نہیں ہے ایسے دستور جی کو. میرے پاس بھی انہی کا ایک شعر ہے بس کلام ہی یاد ہے. میں کہتا ہوں انہی کا ایک شعر ہے جو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے جب معاملات چل رہے تھے ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہی کو اور کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو. وہ کہتے یہی ہیں لیکن انہوں نے مطلب جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم ہیلتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو کرپشن کا سمندر کھولا ہوا ہے اور ایک طرف جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کا محاسبہ کیا ہوا ہے اور یہ دو طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. راولپنڈی سے ایک استاد ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. استاد جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر ملک صفدر یاد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. جی ملک صاحب. تو میری سر یہ گزارش ہے کہ بہت عرصہ ہوا ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے ایک فارمولہ دیا تھا اگر خدا کے لیے فار ایور اس فارمولے کو لاگو کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ہر سال جب بجٹ آئے تو ہر سال ٹیچر لاٹیاں کھاتے پھریں. تو کیا فارمولہ تھا یہ کیا تماشا ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں پلیز. ہماری حکومت ایسا کوئی ایک نہیں وہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. ہاں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مہنگائی کے ساتھ انہوں نے 85 میں جو وہ یہ بنایا تھا نا بجٹ اس میں یہ تھا کہ انفلیشن ریٹ کے ساتھ اس کو آٹومیٹکلی نتھی کر دیا جائے لیکن وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی وزیر خزانہ نہ رہے یہ کرنے کے بعد اور محمد خان جنیجو صاحب یاسین وٹو صاحب کو لے آئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے ایم این اے جب ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتے. اس زمانے میں ان کے پارلیمانی سیکرٹری ہوا کرتے تھے چودھری نثار علی صاحب ڈاکٹر محبوب الحق کے 85 کی اسمبلی کے اندر. تو اس میں یہ تھا کہ اس کو لنک کیا گیا تھا. اسی طرح کا دیکھیے ایک بنیادی بات ہے جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں نا اب مصیبت یہ ہے کہ میرے دوست میرے پیارے بھائی تو ہمیں کہتے رہے ہمیں 3 مہینے کے لیے بین بھی کروا دیا چودھری اعتزاز احسن نے ریاست ہوگی ماں کے جیسی. وہ نہیں تو اب وہ عدلیہ بحال بھی ہو گئی ہے ریاست ابھی تک ستیلی ماں کے جیسی ہے. میری وہ سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہی نہیں ہے. جب تک سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں دو گے جس میں یہ یقین دیا جائے کہ جو پسماندہ طبقات ہیں مارجنلائز جو ہیں وہ کلاسز ان کے لیے تو آپ کو ریاست کو ماں کی طرح پڑے گا لیکن ستیلی ماں ہے آج کل کی ریاست ہوگی ستیلی ماں کے جیسی. جھم سے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ بہترین. جی فرمائیے. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سر محکمہ جنگلات میں فارسٹ گارڈ ملازمت کرتا ہوں 9ویں اسکیل کا سر ملازم ہوں. اور سر پے جو ہماری مل رہی ہے ہمیں بیسک پے مل رہی ہے 3820 روپے. 3820. جی سر 1102 روپے ہمیں ملتا ہے میڈیکل الاؤنس. ٹھیک ہے جی. اور ہاؤس رینٹ میں تقریباً مل رہا ہے 800 روپے. 800 روپیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں فرض کیا گیا ہے کہ آپ بیمار زیادہ ہوتے ہیں شاید گھر کی 1102 میڈیکل الاؤنس کہہ رہے ہیں آپ. نہیں وہ سر بتا رہا ہوں نا صرف یہ 2 الاؤنس ہمیں ملتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی الاؤنس ہمیں نہیں آتا. یہ ہماری ٹوٹل پے جو ہے 5400 کے قریب بنتی ہے بس. لیکن یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ برا نہ مانیے گا میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی اضافہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہوتی ہے ان میں آبپاشی بھی ہے اور فارسٹ میں بھی ہوتی ہے. لکڑی ساری بک جاتی ہے تو پھر اسی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں اس کا بھی جی
سر اس کے اندر میرے پاس جو علاقہ ہے نا 0 سے 33 برجی تک ایک نہر ہے، اس کے ساتھ ہی 3 راجبہ ہیں 0 سے 36 تک، 0 سے 14 تک اور 0 سے 19 برجی تک. اچھا یہ ٹوٹل کلومیٹر اگر بنائے جائے تو 81 کلومیٹر سر بنتا ہے. صحیح بات. اس کی دونوں سائڈ پہ درخت کھڑے ہیں جس کی پروٹیکشن ہم نے کرنی ہے. اس میں سے اگر ایک درخت بھی چوری ہوگا تو وہ ہمارے سے تنخواہ سے ریکور کیا جائے. جی بالکل سر، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ صاحب کہ بنیادی جب تک آپ معاشرے کے نچلے طبقوں کے صرف سرکاری ملازمین نہ سی. بالکل میں یہاں پر سب سے پہلے تو ان تمام احباب کا، گیلانی صاحب کا، سید علی رضا گیلانی صاحب کا، نظر حسین قرائی صاحب کا، محمد احمد صاحب کا اور عبد الناصر صاحب کا اور باقی ہمارے کالر، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے اندر اپنا ان پٹ دیا. لیکن اگر آپ ان محنت کشوں اور غریب لوگوں کو بھول جائیں گے بجٹ کے اندر، اور ایپٹما اور یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لابیسٹ جو گروپ ہیں جن کے لیے ہر بار ڈیوٹیاں بھی فری ہو جاتی ہیں، ایسے نام نہ لو، بس اپنی ساری چیزیں ان کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایڈجسٹ کریں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈجسٹ کریں لیکن ان غریبوں کو بھی ایڈجسٹ کریں. اور اسی دعا اور خواہش کے اظہار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. لوسے جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.